بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے پیغام دینے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور بے شمار درود و سلام حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اپنا مقدس کلام نازل فرمایا، جو قرآن عظیم ہے، کتاب مجید ہے، فرقان حمید ہے، برہان رشید ہے، نور مبین ہے، محور دین ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے، منبع ایمان ہے، سرچشمہ ایمان ہے، مرکز جود و سخا ہے، بحر لطف و عطا ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، بحر علوم و حکمت ہے، ہر شے کا روشن بیان ہے، خزانہ علم و عرفان ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، معرفت کا آفتاب جہاں تاب ہے، اس کے عجائب کا شمار نہیں اور اس کے فضائل کی انتہا نہیں۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، فلاح حقیقی کا پیغام ہے، اس میں ہر مرض کی شفا ہے، یہ ہر فرد کے لیے رہنما ہے، یہ سامان نجات ہے، دلوں کے زنگ کا علاج ہے، کامل ترین فلسفہ حیات ہے اور اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے۔ معزز سامعین، قرآن حکیم انسانوں کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے اور انہیں صحیح عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے احکام دیتا ہے، نیز اصلاح فکر و عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے پچھلی امتوں کے احوال بیان فرماتا ہے، جیسا کہ کئی صورتوں میں متعدد انبیاء کرام کے حالات، ان احوال و واقعات کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے میں چند نکات عرض کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کا ذکر محبوب ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں جا بجا اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان پر اپنی نعمتوں کے نزول کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں علم و حکمت و نبوت کے ساتھ درجوں بلند کریں، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی بعض کو بھی ہم نے فضیلت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ معزز سامعین، اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انبیاء کرام کا ذکر فرمانے کا حکم دیا، تاکہ انبیاء کرام کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو جائے۔ یہ ذکر سن کر لوگ اس نفوس قدسیہ کی پاک خصلتوں سے نیکیوں کا ذوق و شوق حاصل کریں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صالحین کے ذکر سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے، اور انبیاء کرام کے ذکر کے متعلق چند آیات کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہیں نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سناؤ۔ سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی۔ سورہ صاد میں
اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو۔ اسی سورہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، قدرت اور علم والوں کو۔ اسی سورہ میں ارشاد ربانی ہے، اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوی الکفل کو۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی سورہ یاسین شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے نشانیاں بیان کرو ان شہر والوں کی جب ان کے پاس رسول آئے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انبیاء کرام کے احوال بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافروں کی طرف سے ڈالے گئے مصائب و تکالیف پر صبر کرنا آسان ہو جائے۔